बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिजाज बख़ैर। आज काफ़ी दिन बाद आपसे रब्ता हुआ और बहुत याद कर रही थी मैं, और आप लोग भी याद कर रहे होंगे। और जनाब चलिए फिर आज हमारी गपशप हो जाए। आज हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो, एक बहुत अहम मौजू है, और वो ये है, बच्ची ही तो है ना। अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं कि बच्ची ही तो है। हम ये भूल जाते हैं कि बच्ची जो है वो कितनी कीमती है, और कीमती चीज़ को बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। देखिए, बच्ची हीरे की तरह होती है ना। गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, उसको तो फिर भी हमने हाथों में भी पहन लिया, फिर हम चले भी जाते हैं, और कोई छीन ले तो और बात है, लेकिन उससे भी उसकी भी हिफाजत करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम हीरे की हिफाजत करते हैं। हीरे की जो कोई चीज़ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डिबिया में, मखमल की डिबिया में रखते हैं, फिर उसको बड़ी डिबिया में रखते हैं, फिर उसको लॉकर में रखते हैं, और बहुत उसकी हिफाजत का, उसकी सफाई का, हर चीज़ का ख्याल करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत कीमती होती है। लेकिन सड़क पे जो पड़े हुए पत्थर होते हैं, वो उनको ठोकर भी लग जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पत्थरों की कीमत नहीं होती, उनकी अहमियत अपनी जगह है, उनकी ज़रूरत अपनी जगह, उनकी कारकर्दगी अपनी जगह। दुनिया में कोई चीज़ भी बेकार नहीं है, लेकिन बच्ची बेहद तवज्जो की मुस्तहिक होती है, और उसकी परवरिश हमें बहुत ही सोच संभल कर, एक एक कदम हमें जो है संभल के, एक एक जुमला हमें संभल के बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए, और उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उसकी तरबियत जो है वो लड़के की तरबियत से ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो जो है वो हमारे पास मेहमान भी है, तो मेहमान की इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा करनी होती है, उसकी खातिर भी करनी होती है, उससे मोहब्बत भी करना होता है। लेकिन आज बेहद अफसोस होता है ये देखकर कि वो जो हमारा कीमती असासा है, वो जो हमारी शहज़ादियों जैसी बेटी है, उसकी वो वक़्त, वो इज़्ज़त नहीं रही हमारे माशरे में। आप ये देखिए, शादी ब्याह है कहीं तो घर की बच्चियां जो है वो मायूं मेहंदी, इसमें क्या हो रहा है, रक़्स को तो ऐसा बना लिया है जैसे कि बस पता नहीं, अगर बच्चियां और बच्चे नाचेंगे नहीं तो शादी नहीं होगी, रिश्ते नहीं निभेंगे। तो वो लड़कों की पार्टी भी तैयार होती है, लड़कियों की पार्टी भी तैयार होती है, खूब प्रैक्टिस होती है आपस में। अब क्या नाम है, देखिए जो रक़्स की जो प्रैक्टिस है उसमें आप क्या समझते हैं। तो ये चीज़ जो है ये नाज़ेबा है। उसमें होता क्या है कि शादी में तो बड़ी तैयार होकर बच्चियां नाचती हैं, ठुमकती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बच्चियां तो होती प्यारी हैं। तो उनकी फिर दूसरे लोग वीडियो बना लेते हैं, फिर वो वीडियो जो है वो गलत तरीक़े से भी इस्तेमाल होती है, मिसयूज़ उसका होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो हैं, नानी दादी हैं या चाची मामी हैं, जो बुज़ुर्गों की उसमें लिस्ट में आ जाते हैं, या जो वालिदैन, अब जो मामू हैं, ताया हैं, कोई भी बुज़ुर्ग अगर मना करते हैं कि भाई ये मत करो, ये मुनासिब नहीं है, तो क्या, अरे क्या है, बच्ची ही तो है। अब वो उसको, चाहे छोटी सी होती है या बड़ी होती है, उसको ये कह कर हम कि ये बच्ची ही तो है, उसको इतनी आज़ादी हम दे देते हैं कि वो ये भूल जाती है कि हया क्या है, शर्म क्या है, लिहाज क्या है, अदब क्या है, तहज़ीब क्या है, और हमारी कीमत क्या है, हमारी औकात क्या है, हमें खड़े होना है, कहाँ हमें बैठना है। अच्छा, एक और बात, ये बहुत आम, आप रोज़ आप भी टीवी भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, कि दुपट्टा जो है वो बाकायदा ये ऑर्डर है कि भाई दुपट्टा नहीं पहनना। क्योंकि मुझे कोई इस बात पे पकड़े इसलिए नहीं मेरे अल्फाज को, क्योंकि किसी चैनल पे, किसी शो में दुपट्टा नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। जब आप इस्लामी मुल्क में रहते हैं तो आपको इस्लाम क्या कहता है, अपनी सतर को छुपा के रखें, उसमें आपका वक़ार है, आपकी इज़्ज़त है।
اور اگر سر ڈھک لیں تو کیا کہنے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی کام اگر کریں، ہم اپنی بچیوں کو کریں، ہم اسکول کی بچیوں کو کریں، ہم ان کو نچائیں نہیں، ان کو نمائش نہ بنائیں، ان کو شمع محفل نہ بنائیں، ان کو پاکیزہ طریقے سے تربیت دیں اور ان کو گھر کا پروقار طریقے سے ان کے ہم جو ہے تربیت کریں، دیکھ بھال کریں، محبت کریں۔ ان کی جائز خواہش ہے آپ ضرور پوری کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ وہ رقص کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، اپنے گھر میں کریں، بند کمرے میں کریں، شوق ہے نا ان کا، کریں، میں یہ تو نہیں کہہ رہی نہ کریں۔ موسیقی سے دلچسپی ہے ضرور بجائیں، کوئی آرگن پسند ہے، بانسری ہے، ستار ہے، ڈھول ہے، جو کچھ بھی پسند ہے آپ اپنے گھر کے اندر رہ کے اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں۔ کہیں آپ کو سیکھنا ہے تو آپ ادارے میں جائیے، مگر رقص جو ہے نا، جو محفلوں میں بچیاں ناچ رہی ہیں آج کل، اس میں کتنا بگاڑ پیدا کر دیا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور اب عورت تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں بھی عورت ہوں، میری بھی بیٹیاں ہیں، بہو ہیں، بھانجیاں، بھتیجیاں سب ہیں، لیکن عورت کا یہ کہنا کہ جی ہمیں آزادی چاہیے، کس بات کی آزادی چاہیے، کون سی آزادی چاہیے، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ عورت کا جو ہے وہ تو گھر اس کی جنت ہے، اس کا مقام جو ہے وہ ماں کا مقام ہے، بیٹی کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، اس کا مقام بازار حسن میں نہیں ہے۔ اور آج کل جو ہے وہ ہر طرف بازار حسن ہے۔ پہلے زمانے میں بازار حسن بالکل ایک علیحدہ شہر سے دور ہوا کرتا تھا، اور وہاں بھی صرف خاص خواتین ہوتی تھیں جو جاتی تھیں، اور خاص ہی مرد ہوتے تھے جو جاتے تھے، جن کے پاس بے انتہا فالتو پیسہ ہوتا تھا، وہ جا کے خرچ کرتے تھے۔ لیکن آج کل تو آپ کو ہر جگہ، ہر تقریب میں جو ہے ایسے ہی لگتا ہے بازار حسن ہے، اس قدر فیشن اور نمائش ہے۔ اگر ٹخنوں سے اونچا پاجامہ نہیں ہوگا تو وہ بیکورڈ ہے۔ پنڈلیاں تک اگر کھلی ہوں گی تو واہ واہ، فیشنیبل ہے، ماڈرن ہے، پڑھی لکھی ہے، قابل ہے، بہت وائز ہے، بہت انٹیلیکچول ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ میری باتیں آج بری لگ رہی ہوں گی۔ ابھی چند دن پہلے تو ویلنٹائن گزرا ہے، اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں وہ جنونی کیفیت نہیں تھی مگر کم تھا، بہت حد تک کم تھا، بڑی خوشی ہوئی، اور اس کے پر میں نے لکھا بھی تھا، ویڈیو بھی آپ نے دیکھی تھی، بنائی تھی۔ اب ایک نیا تماشا ہونے والا ہے، عورت مارچ۔ بھائی تم مرد کی برابری کیسے کر سکتی ہو؟ کون سی آزادی چاہتی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ چھت سے چھلانگ لگاؤ گی؟ سمندر میں کود جاؤ گی؟ کیا چاہتی ہو؟ مرد کی برابری چاہتی ہو تو بھائی سویپرز جو ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں نا، آپ بھی گٹر میں اترو، اس کی برابری کرو نا مرد کی۔ وہ جو گٹر میں اتر کے سر سے پیر تک وہ گٹر میں اترتا ہے، باہر نکلتا ہے تو گندا ہوتا ہے، لیکن گٹر صاف کر کے نکلتا ہے۔ آپ جاؤ نا، آپ گٹر میں جاؤ، آپ سرحد کے اوپر جاؤ، جہاں پہ کہ وہ بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے جہاں پہ کہ ادھر سے بھی گولے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی فوج کی طرف سے بھی اور دشمن سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مرد کا جگرہ ہے، وہ عورت کا جگرہ نہیں ہے۔ عورت سلوٹ کر لے گی، مارچ کر لے گی، جہاز اڑا لے گی، سب کر لے گی، لیکن جو خطرناک چیزیں ہیں مردوں کا، وہاں بھی تو آپ کریں نا، لکڑیاں کاٹیں آپ، پتھر تو خیر ہماری خواتین بہت دلیر ہیں جو پتھر سڑکوں پہ توڑتی ہیں اپنے پیٹ پالنے کے لیے باعزت طریقے سے۔ ایکسکیوز می، ڈگنیٹی آف لیبر اپنی جگہ ہے، جس میں آپ کی عزت محفوظ ہے، آپ کا وقار ہے، اور وہ عورتیں تو بڑے مضبوط کردار کی ہوتی ہیں جو سڑکوں پہ پتھر توڑتی ہیں یا دیواریں چنتی ہیں، ان کا کوئی میلی نظر سے دیکھ کے تو دیکھے، وہ اس کا سر پھاڑ دیتی ہیں۔ لیکن یہ ہماری نازک کلیاں جو ہیں، یہ شہزادیاں جو ہیں، یہ گھروں میں رکھنی۔ اسی لیے اس بے مقصد آزادی کی وجہ سے آج گھروں میں انتشار ہے، آج محبتیں نہیں ہیں، آج گھر ٹوٹ رہے ہیں، آج میاں کی بات سمجھ میں نہیں آتی، آج ساس کی بات بری لگتی ہے، آج نندیں زہر لگتی ہیں۔ کیوں؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑا بلند مقام دیا ہے، اسلام نے تو بڑا بلند مقام دیا ہے، آپ کہاں پستیوں میں گر رہی ہیں؟ یہ عورت مارچ میں آپ لوگ جائیں گی؟ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو، اپنی بھانجی بھتیجیوں کو، اپنے محلے والی بچیوں کو سمجھائیں، یہ ویڈیو دکھائیں کہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔
آپ استاد بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ فلاحی کام کیجئے، لیکچر دیجئے، آپ جو مرضی، آپ کوئی کام منع نہیں ہے۔ جنگ میں جائیے، ہماری مسلم خواتین بھی جاتی تھیں، اب بھی ہماری آرمی جو ہے، ایئر فورس جو ہے، پائلٹ بھی ہیں، اس میں سب کچھ ہے، لیکن ایک حد میں رہ کے اپنا وقار کو مجروح نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ آج دیکھ رہے ہیں آپ لوگ کتنے گھر ٹوٹ رہے ہیں، اسی لیے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہ ہے آپ کو جوڑ کے رکھنا، آپ کے گھر کو پربہار بنانا، خوشگوار زندگی بنانا۔ تو یہ ہماری نصیحتیں ہیں، بری لگتی ہیں تو لگا کریں۔ میں تو بالکل اس چیز کو بالکل بھی مجھے برا نہیں لگے گا اگر آپ میری ویڈیو بلاک کر دیں گے، نہیں دیکھیں گے، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ چلیں، توجہ تو دی آپ نے اس بات کو۔ تو میرے بچوں، میری شہزادیوں، میری پیاری ماؤں، کیونکہ میں تو اب اس مقام سے بہت بلند، میں نے بھی بہت غلطیاں کی ہیں، میں فرشتہ تھوڑی ہوں، بے شمار غلطیاں زندگی میں کی ہیں، لیکن اپنے تجربات سے ہی تو سیکھ کے ہم یہاں تک پہنچے کہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی نسلوں کو سنواریے اور ان کے گھر جو ہے وہ بسائیے اور ان کی تربیت کیجیے، اور بیٹیوں کو بہت ہی قیمتی اثاثہ سمجھ کر انہیں سنبھال کے رکھیے۔ آج کا یہی پیغام ہے، اور میری پوری محبتیں، پوری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے، شاد و آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔